کہ قرآن مجید کے بارے میں جب بھی ہم علماء سے گفتگو سنتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی آیات دو طرح کی ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کے بارے میں یہ بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ اس کے معنی، اس کا مفہوم ہم نہیں جان سکتے، خدا ہی جانتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر قرآن میزان ہے، اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو پھر اس کلام کا اپنا مفہوم ہی اگر متعین نہ ہو تو ہم کیسے اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنے فیصلے کروائیں؟ یہ بات محض علماء نے نہیں کہی، یہ خود قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر بتایا ہے، یعنی میری آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی سیاست، معیشت، معاشرت کی دنیوی کتاب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں فلسفی، حکماء، ماہرین اس دنیا کے معاملات میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے سامنے اشیاء ہیں، انسان ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کرتے، ان کا تجربہ کرتے، اسی دنیا میں رہ کر معاملات کو دیکھتے اور کچھ چیزوں کا اس سے استنباط کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید اس دنیا سے متعلق تو جو کچھ کہنا ہے وہ کہتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ خبر دینے کے لیے آیا ہے کہ ایک دن تم سب کو ایک نئی دنیا میں آنا ہے۔ وہ نئی دنیا موت کے بعد سامنے آئے گی، اس میں قیامت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں کہ اس کا اصل موضوع کیا ہے تو وہ انذار قیامت ہے، یعنی قیامت کے بارے میں خبردار کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ دن آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دن آنے والا ہے تو کس کی طرف سے آنے والا ہے؟ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے آنے والا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا کیوں بنائی، میں نے انسان کو کیوں وجود بخشا، انسان کے وجود بخشنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، میری ہدایت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ماضی وجود میں آتا ہے اور ایک بہت بڑا مستقبل وجود میں آتا ہے۔ یعنی ماضی وہ ہے کہ جس کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بتایا جائے گا کہ آدم و حوا سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، یہی دو تھے کہ جن سے سب انسان بعد میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اپنی ہدایت سے نوازا، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا، ان کا استفاء کیا، ان کو برگزیدہ کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ماضی کی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ بتایا جائے گا قیامت برپا ہوگی، اس میں جنت ہوگی، اس میں دوزخ ہوگی، اس میں لوگ جزا و سزا کے مراحل سے گزریں گے، اس میں ایک نیا جسم دیا جائے گا، اس میں بہت سی نعمتیں ہوں گی، اس کا عیش دائمی عیش ہوگا، جو تم چاہو گے پالو گے، تمہاری کچھ نئی صلاحیتیں ہوں گی جو غیر معمولی طور پر تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ تو یہ گویا مستقبل میں ایک عالم ہے جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کے بارے میں باخبر کرتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ ہے، اس میں میرے فرشتے ہیں، وہ فرشتے میرے پیغامات تم تک لے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اور مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے جنات ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اس سے پہلے کیا ذمہ داری دی گئی تھی۔ پھر ابلیس زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عام حکماء، عام علماء جب دنیا پر کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مشاہدات کی دنیا ہے، تجربات کی دنیا ہے، اور اس سے استنباط کر کے آپ بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتانا ہے کہ قیامت ہوگی، یہ بھی بتانا ہے کہ جنت ہوگی، یہ بھی بتانا ہے کہ دوزخ ہوگی، یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کس طرح کی جگہ ہوں گی، ان میں کیا چیزیں میسر آئیں گی، ان کے کیا قوانین ہوں گے، وہ کن ضوابط کے تحت وجود میں آئیں گی، قیامت کی تصویر کشی کرنی ہے، اس موقع پر کیا ہو جائے گا۔ تو یہ جو نادیدہ عالم ہے، یعنی خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو یا مستقبل سے تعلق رکھتا ہو، اس کو بیان کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ہے وہ بنیادی سوال۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو تو ہم بیان کر دیں گے، جن کا تصور ہمارے ذہن میں ہے ان کو بھی ہم بیان کر دیں گے۔ یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی زبان کوئی ماورائی زبان نہیں ہے۔ انسان کی زبان اس دنیا سے بنتی ہے، اس دنیا میں ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، اس سے تصورات پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی کو ہم نام دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک کوئی چیز ہمارے ہاں مماثل نہ قرار دی جا سکے، ہم اس کو نام نہیں دے سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کے کسی تصور کا ابلاغ نہیں کر سکتے۔ یہ مشکل ہماری مشکل ہے، یعنی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہماری زبان ہی ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی ماورائی زبان اختیار کریں گے ہم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، نہ کوئی ایسا الہام کریں گے کہ جس سے تصورات خود بخود اندر آ جائیں،
جب اسی زبان کو ابلاغ کا ذریعہ بنانا ہے، اس میں کتاب نازل کرنی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں آپ کو میسر ہوتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر، ان کو تشبیہ دے کر آپ کے سامنے اس دنیا کی بھی ایک تصویر لے آئی جائے۔ ٹھیک، تو یہ یہاں کی چیزوں کو مشابہ ٹھہرا کر اس دنیا کے احوال بیان کرنا، اس کے لیے جو آیات قرآن مجید میں آتی ہیں ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے کوئی معنی ہم نہیں جانتے، یہ ایک ایک لفظ کے معنی ہم جانتے ہیں۔ یعنی جب قرآن مجید جنت کی تصویر کھینچتا ہے تو عربی زبان ہی کے معروف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے جنات تجری من تحت الانہار، تو اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جب وہ یہ کہتا ہے وہ جنات ہیں، باغات ہیں، جنات و عدن ہے، فردوس ہے، تو یہ عربی زبان کے معروف الفاظ ہیں، ان کے معنی سمجھنے میں ہمیں کہیں کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ ٹھیک، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کبھی کوئی خواب بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ سیدنا یوسف نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یہ عربی زبان میں نقل ہوا ہے خواب سورہ یوسف میں، اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی 11 کے لیے کیا لفظ ہے، ستاروں کے لیے کیا لفظ ہے، چاند کے لیے کیا لفظ ہے، سورج کے لیے کیا لفظ ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ سب کچھ بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو معنی کو سمجھنے میں سیدنا یعقوب کو بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، اور اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا مصداق کیا تھا، یعنی اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس طرح کے اسالیب میں ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یعنی جس چیز کی تمثیل ہے، جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ جب اپنی حقیقی صورت میں سامنے آئے گی تو کیا ہوگی؟ عربی زبان میں کسی چیز کی حقیقت کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے خواب کی تعویل، سیدنا یوسف کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تعویل احادیث کا علم دیا ہے، یعنی میں چیزوں کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہوں۔ تو چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا یہ ایک چیز ہے، اور کسی چیز کو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنی سمجھنا، الفاظ کا مطلب سمجھنا، یہ بالکل اور چیز ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اس کتاب میں ایک طرف تم کو یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کرنا کیا ہے، تم سے کیا چیز مطلوب ہے، تزکیہ مطلوب ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، اگر تم نے آلودگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں بدن کی طہارت کے لیے اپنانی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں خور و نوش کی طہارت کے لیے اپنانی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے اخلاق کی طہارت کے لیے اپنانی ہیں۔ تو دین کا وہ حصہ جس میں احکام ہیں، جس میں ہدایات ہیں، ان کے بیان کرنے کے لیے تو تمہاری زبان میں الفاظ بھی ہیں اور تم حقائق سے بھی واقف ہو۔ ٹھیک، لیکن وہ نادیدہ عالم جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، یعنی جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قیامت کیسے برپا ہوگی، ماضی میں کیا ہوا تھا، سیدنا آدم کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی تھی، اس تخلیق کے بعد اللہ نے ان سے کیسے کلام کیا تھا، ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا، وہ کیا چیز تھی جس کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ جب بیان کی جاتی ہیں تو ان کے لیے کوئی الفاظ ہماری زبان میں موجود نہیں ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جن چیزوں سے ہم واقف ہیں، جو الفاظ ہمیں معلوم ہیں، ان کے ساتھ گویا ایک مشابہ ٹھہرا کے وہ بات بیان کر دی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح بعض وہ چیزیں جو آج ہمارے لیے معمول کی چیزیں بن گئی ہیں، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ آج کی چیزیں ہیں۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کوئی آدمی 200 سال پہلے ان کو بیان کرنا چاہتا، تو آج تو میں ایک لفظ بولتا ہوں تو یہ آپ تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت کیا طریقہ اختیار کیا جاتا؟ تو اس وقت یہی طریقہ اختیار کیا جاتا کہ تشبیہ دی جاتی۔ مثال کے طور پر ہم بیان کرنا چاہتے کہ بجلی کے کمکمے جلیں گے، تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ایسے چراغ جلیں گے، ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ اسالیب قرآن مجید کو اختیار کرنا پڑے ہیں جنت کے بیان کے لیے، دوزخ کے بیان کے لیے، ملائے اعلیٰ کے بیان کے لیے، فرشتوں یا جنات کی بعض چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، آدم کی تخلیق کے مراحل بتانے کے لیے یہ اسالیب اختیار کرنے پڑے ہیں۔ یہ اسالیب جن آیتوں میں اختیار کیے گئے ہیں ان کو قرآن مجید متشابہات کہتا ہے۔ متشابہات کا مطلب لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مشتبہ چیز ہے، یعنی ایمبیگوس کوئی چیز ہے، یعنی یہ کوئی ایمبیگوس چیز نہیں ہے، یہ کوئی
مشتبہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے، یہ واضح آیات ہیں، ان کا ایک ایک لفظ واضح ہے، یہ عربی زبان کے معروف اسالیب پر ہے، یہ عربی مبین میں ہے، ان میں کوئی کج پیچ نہیں ہے، ان کی ایک ایک چیز کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، اس کے پھل یہ ہیں، لیکن ان کی حقیقت وہ تو اسی وقت سامنے آئے گی۔ تو یہ حقیقت جن چیزوں کی آج ہم پر واضح نہیں ہے اور اس کو ہم اپنی زبان میں جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے متشابہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہ اسلوب کا بیان ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کیا بیان کیا، اگر سورہ آل عمران کا وہ مقام آپ نکالیں تو اس میں آگے یہ بیان کیا ہے کہ آدمی کے اندر اگر ٹیڑھ ہوتی ہے، فی قلوبہم زیغ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان متشابہات کی حقیقت کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ معنی معلوم ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کریں، ٹھیک، اس پر شکر ادا کریں کہ یہ علم آپ کو مل گیا۔ یعنی بنیادی بات واضح ہو گئی کہ ہم کو اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے، ہمیں مر کر اٹھنا ہے، ہمیں ایک نئی زندگی عطا ہونی ہے، ہمیں ایک نیا جسم دیا جانا ہے۔ اب یہ کہ آدمی کہے کہ مجھے بتائیے وہ ہوگا در حقیقت کیسا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، یہ کیا چیز ہے، کیسے ہوگا؟ یعنی اس سے ایک تصویر تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہاں پر لوگ کبھی نہیں مریں گے۔ ہم تو یہاں پر اس دنیا کی زندگی میں اس سے واقف نہیں ہے کہ آدمی کبھی نہ مرے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہم تو اسی چیز سے واقف ہیں کہ آدمی ہر دن بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک، قدم بقدم گویا اس میں اضمحلال آ رہا ہوتا ہے، وہاں نہیں آئے گا کسی شخص کے یہاں۔ بہت سی چیزیں جو یہاں ہمیں لاحق ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بیان کیا کہ ناک کی رطوبت نہیں آئے گی، گلے میں کھنکار نہیں ہوگا، تمہیں رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس سے انسان کا کیا تصور آتا ہے؟ یعنی تصویر نہیں بن پاتی نا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ باقی جو بات بیان کی گئی ہے وہ جن الفاظ میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید کا حرف واضح ہے، وہ عربی مبین میں ہے، اس کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تدبر البتہ آدمی کو کرنا چاہیے، غور و خوض ضرور کرنا چاہیے، لیکن کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے۔ وہ سارا کا سارا اپنی بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ البتہ جب وہ قیامت کی تصویر کھینچے گا، جنت کی تصویر کھینچے گا، آنے والے عالم کو بتائے گا، پیچھے کوئی نادیدہ عالم ہے اس کا ذکر کرے گا، تو وہاں یہ اسلوب اختیار کرتا ہے، اور یہی اسلوب انسان کے لیے اختیار کرنا موزوں ہے۔ اس کے سوا کوئی اور اسلوب ہو نہیں سکتا۔ اس میں قرآن مجید نے پھر یہ بتایا ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ انہی متشابہات کو موضوع بنا کر فتنہ برپا کر دیا۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اسی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو موضوع بنا کے قرآن مجید پر اعتراض کریں گے، خدا کی حکمت پر اعتراض کریں گے، طرح طرح کے سوالات اٹھائیں گے، ان کے پیش نظر فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ دیانتداری سے ان کی حقیقت کے در پہ ہو جاتے ہیں، معلوم کرنا ہے حقیقت کیا ہے اس کی، درا حال ہے کہ ان کی حقیقت مرنے سے پہلے ہم پر واضح ہو نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ان کے معنی بالکل واضح ہے، ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ حقیقت کے باب میں جس وقت ہم ان کو سنتے ہیں تو جب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک خبر ہے تو پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا، ہم اس کے اوپر ایمان لیں۔